اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں, نئی گاڑی تم نے خریدی ہے, چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے, حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے, سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں. عجیب تم نے فلسفہ تراشا. کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے جس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ ہنڈیا بچا لے گی. اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, اللہ کی تحلیل کرو, میرے حضور پہ درود پڑھو, پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی. تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے, یہ اس کا کیا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے, فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے, تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف, نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا. یا دوستوں میں تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے, ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی, کچھ باتیں یاد آنے لگی. اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس, ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے, تو پڑھو نا سورہ بقرہ, جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو, برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی, 2.5 پارے, ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے ہیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا, روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے, یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں. کاروبار میں برکت نہیں, میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ, 3 رکوع ہیں, برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے, بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں, بٹوے میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے. ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے, ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے, نماز نہ پڑھنی پڑے اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو ان کی جان, آؤ قرآن مجید پہ آؤ, آؤ سجدوں پہ آؤ, آؤ دعاؤں پہ آؤ. سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں, حل من مسترزقن, ہے کوئی رزق مانگنے والا, اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو, سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو. آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے, ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے. تو پھر دیکھنا میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں. تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں, بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں. کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو, اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے, ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے. یہ دکھوں کا مداوع ہے, مشکلات کا علاج ہے, اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی. ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے, یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. یہ زندگی میں معمول بنا لو, جب پھنس جاؤ, مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اللہ راستے کھولے گا. تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی, اللہ سے ڈرو, صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا, ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی, تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے. تو دروازہ کھولا, دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا, میں ان کی قید سے بھاگ آیا.
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے۔ اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ اور کتنا بڑا اجر ہے، آپ ایک سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ اور سماویہ سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں، انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی۔ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ذرا لہجہ دیکھیے، ذرا انداز، ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم اس کی مخلوق ہو، اپنے دستے قدرت سے اس نے تمہیں بنایا ہے، تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، نہ اس کی چاہت ہے کہ تمہیں عذاب دے، کوئی خود چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی۔ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تو قدردان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو اللہ اس کے لیے عذاب نہیں رکھا، اس کے لیے رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تمہیں دستے قدرت سے بنایا ہے اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں نہال دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو خود اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے، تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہیں، اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں۔ توکل اگر ہم سیکھ جائیں تو توکل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی ضمانت بنتی۔ جب ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا، اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بے چین مضطرب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس پہ توکل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے
کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، بس یہ حکم، ہم بیج بو رہے ہیں، بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں، باقی اس پہ بھروسہ ہے، یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے، اس کے اوپر پھل لگانے ہیں۔ تو جب اس پہ توکل ہو جائے تو بندہ سوکھا رہتا ہے، ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے، اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے، کہ میں ایک منصوبہ تراشتا ہوں کہ یہ اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا، تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دیتی ہے۔ تو بندہ اس طاقت پہ یقین کرتے، اس پہ توکل کر کے جو ہے وہ اس پہ بھروسہ کر لے تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم خودکشی اس لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے، جو اس نے طے کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس لیے تم اس پہ توکل کر لو اور اس پہ بھروسہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کر دے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہمارا تو کاروبار ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ دکان ہے، یہ ہماری نوکری ہے، ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے۔ پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی نوکری نہیں ہوتی، کوئی ٹھیا، کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تعین نہیں ہوتا، جدھر خیال آیا اڑ گئے ادھر، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے ہوں، کہا وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ باہو بولے بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، نہ راس المال ہوتا ہے، نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں، نہ کوئی ہتھیار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں، کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ فرمایا اگر اللہ پہ پرندے توکل کر لیں تو اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، تم توکل کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کرے گا۔ ایک دن حضور نے وضو کیا تو اصحاب رسول آگے بڑھے، حضور کے مبارک وضو کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں کے اوپر ملنے لگے، اور جنہیں وہ پانی نہیں ملتا تھا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے ان کو اپنے چہروں پہ ملنے۔ محبتوں کا یہ انوکھا انداز، کچھ لوگ دلیلیں ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ برا دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا، تو وہ حضور کے مبارک وضو کا پانی اپنے ابدان پہ مل رہے ہیں۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تم یہ کام کر رہے ہو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، سارے امور کا حکم نہیں دیا جاتا۔ محبت کا اپنا مزاج ہے، محبت کچھ خود سمجھتی ہے، محبت کے اپنے رنگ ہیں، کچھ چیزیں محبت کشید کرتی ہے۔ تو کہا کہ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ یہ تقاضۂ محبت ہے کہ محبوب کے بدن سے گرا ہوا پانی بھی زمین پہ نہ بہنے پائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پچنے لگوائے اور ایک صحابی کو کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر نوش جان کر لیا، اور جب وہ واپس آئے تو حضور نے دیکھا تو کہا لعلک کا شربت تھا، شاید تو پی آیا ہے۔ اس نے کہا جی حضور، میں نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی ہے۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے نجات دلا دی۔ تو حضور نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کی محبت نے۔ تو اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی کہ یہ اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، محبت کا یہ تقاضا ہے، لیکن دوسرا پہلو حضور نے یہاں واضح کر کے بیان فرمایا، اور یہ نبی کا منصب ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثًا اِذَا حَدَّثَ، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا تُؤْمِنَ، اور جب اس پر لوگ اعتبار کر کے اس کے پاس اپنی امانت رکھے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے۔
اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، جو اس کا ہمسایہ ہو اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ ایک طرف تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ تمہاری محبت کا چھلکتا ہوا ایک انداز ہے، لیکن کہیں یہی نہ رک جانا اور محبت کے اسی انداز کو ہی اپنا کر کے باقی سب چیزوں سے بے نیاز نہ ہو جانا۔ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی چلو، اور یہ کام اگر تم 3 کر لو تو پھر تم سے اللہ بھی محبت کرے گا، اس کا رسول بھی محبت کرے گا، اور تمہاری محبت جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ بھی معتبر ٹھہرے گی کہ تم صرف کچھ انداز بجا لانے سے اپنی محبت کا انداز اختیار نہیں کرتے ہو، بلکہ حضور کے لائے ہوئے دین کو بھی تم اپنی روح تک اتار کر کے اپنی محبت کے حقیقی رنگ کو پیش کرتے ہو۔ تو اب یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک وہ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا نام، حضور کے ساتھ عقیدت کا اظہار مثالی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حضور کا ذکر آ جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا وجود حضور علیہ السلام کی محبت سے، حضور علیہ السلام کے پیار سے، حضور کی الفت کے نور سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو 5 گانا نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں وہ بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھیں گے، حقوق العباد کا خیال بھی رکھیں گے، لیکن حضور کا نام بھی صحیح طریقے سے لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو 2 پہلو ہیں، ایک طرف ادب مفقود، دوسری طرف عمل مفقود۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور دوسری طرف یہ کہ اگر تمہارا یہ عمل نہیں ہوگا تو پھر تمہارے اس عمل اور تمہارے اس رویے کی تحسین نہیں کی جائے گی۔ تو توازن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، آپ عمل میں بھی طاق ہوں اور عقیدت کے رنگ بھی آپ کے بشرے سے دکھائی دیں۔ وہ حضور کا دیا ہوا ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے کوئی قسم نہیں لیتا، ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ عزم کریں کہ حضور کی جانب سے جو پھول ملیں گے جھولی میں ڈال لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ تو عمل کر کے دیکھیں، اگر شفا نہ ہوئی میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ حضور جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ لاکھوں فرامین رسول کا خلاصہ ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو ترک کر دے، تو پھر اسلام کا حسن اسے نصیب ہوگا۔ ایک تو اس کی جو ہے وہ تشریح علماء کے طرز پہ ہے نا، لیکن آج میں اس حدیث کی کسی علمی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی عملی بحث میں ہم سب پڑھتے ہیں۔ جب یہاں سے جائیں گے آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی ہے میری عرض آپ ٹالیں گے نہیں، اور پھر جب شفا ہوگی تو مجھے دعائیں دیں گے۔ تو آج شام کو کاغذ لے کے بیٹھ جائیں اور سویر سے لے کر اس وقت تک اپنے معمولات لکھیں کہ میں نے سویر سے لے کر اس وقت تک کیا 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 ہے، کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، کس سے بات کی ہے، کتنا سویا ہوں، کہاں گیا ہوں، کہاں اٹھا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ کسی نے جو ہے وہ کوئی چائے والے کھوکے پہ پونا گھنٹہ گزارا ہوگا، چائے پینے گیا وہاں جوں بیٹھا اور سیاسی باتیں چڑھ گئیں۔ کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ وقت گزارا ہوگا، وہ بھی لکھے کہ میں نے آج یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ تو آج کی ساری فہرست 24 گھنٹے کی نہیں، صبح سے لے کے سونے کے وقت تک 12-14 گھنٹے کی فہرست بنائیں، اور پھر اس کے اوپر نشانی لگائیں اس میں بے مقصد چیزیں کیا تھیں۔
جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، جن سے مجھے نہ دین کا فائدہ ہوا، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، نہ میرے جسم کو کوئی تقویت ملی، نہ روح کو طاقت ملی، نہ وہ میرے اخلاق کے سدھارنے کا سبب تھی، یہ کام میں نے کیوں کیا؟ پونا گھنٹہ یہاں کیوں بیٹھا رہا؟ یہ چیز میں نے کیوں دیکھی؟ یہ کام میں نے کیوں دیکھا؟ فلاں کو گھور کے کیوں دیکھا؟ فلاں کے بارے غلط کیوں سوچا؟ تو آج کی فہرست میں دیکھیں 6 چیزیں، 5 چیزیں، 4 چیزیں، 2 چیزیں، 10 چیزیں، آپ دیکھیں کہ اس میں لا یعنی ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، تو آپ ان کو نشان لگا دیں اور یہ عزم کریں کہ کل یہ نہیں کروں گا۔ اگلے دن پھر وہ تو آپ یقیناً نہیں کریں گے جب پکا ارادہ کر چکے ہیں، تو اگلے دن پھر معمول سے دن آپ کا گزرے، تو جب شام کا وقت ہو تو پھر دوبارہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں اور لکھیں آج میں نے کیا کیا کیا۔ آج 8 چیزیں نکلی ہیں تو کل کوئی اور نئی چیزیں 5-4 اور آ جائیں گی، تو ان کو بھی کاٹ دیں کہ پرسوں یہ بھی نہیں کرنی۔ صرف 8 دن اگلے پیر تک روزانہ شام کو دن کے معمولات لکھیں اور ٹک کرتے جائیں کہ یہ ٹھیک میں نے کیا اور یہ میں نے غلط کیا ہے، اور یہ لا یعنی تھا، یہ میں نے کل نہیں کرنا۔ 8 دن گزرنے کے بعد جب آپ یہاں اگلے پیر آئیں گے تو آپ کا چہرہ تم تما رہا ہوگا۔ یہ صرف 8 دن کا نسخہ ہے، 8 دن یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کو جینے کا مزہ آ جائے گا۔ صبح اٹھیں گے حشاش بشاش، سوئیں گے تو گوڑی نیند آئے گی، نہ دل پر کوئی بوجھ، نہ دماغ پر بوجھ، نہ کوئی ضمیر پہ بوجھ۔ تو پھر ظاہر ہے جو فارغ بچے گا وقت، آپ کہیں گے کس میں نے کھوکھے پہ بھی نہیں بیٹھنا، نائی والے حمام پہ بھی نہیں بیٹھنا، وہ فضول کام یہ بھی میں نے نہیں کرنا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو وقت ایسے تو گزرتا نہیں، پھر محمد عربی پہ درود پڑھنے لگ جائیں، پھر قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم صرف 8 دن اس کی مشق کر کے دیکھ لیں تو پھر دیکھنا کہ زندگی کتنا لطف دیتی ہے۔